بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان جیل میں بیٹھا جیت گیا، اور نواز شریف صاحب آج کون سی انقلابی تقریر کریں گے؟ شیخ رشید احمد نے ایک بات سے سارا پول کھول دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کے متعلق۔ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے اس سے قبل بہت سے تجزیے سنے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی جو میڈیا ٹاک ہوئی اس پر۔ ناظرین اکرام، شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی 30 سالہ سیاست میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں وہ صرف اور صرف صاف مجھے نظر آ رہا تھا جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، کیونکہ جب بھی دیکھا میاں نواز شریف صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ پرچی پڑھ کر تقریر کرتے تھے، پرچی پڑھ کر کسی کے ساتھ، کسی صدر کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ایون کہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں پرچی پڑھ کے ہی بات چیت کرتے تھے۔ تو رات کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی یاد تازہ ہو گئی شیخ رشید احمد صاحب کا انٹرویو دیکھ کر، کہ انہوں نے جب سوال کیا منیف فاروقی نے تو انہوں نے کہا بھائی ایک منٹ میں لکھ کے لایا ہوں ادھر کہیں پہ، پھر انہوں نے دیکھا کدھر لکھا ہوا تو اس کے متعلق پھر انہوں نے جواب دیا۔ یہ ان کی ایک بات تھی جس نے ساری کی ساری پریس کانفرنس تھی یا ان کا انٹرویو تھا اس کا پول کھول دیا، کہ یہ 70 سالہ بزرگ جو 30 سال سے سیاسی کارکن اپنے آپ کو کہتا ہے، سیاسی ورکر کہتا ہے، اور ایک سیٹ پہ وہ اپنی پارٹی بنائے ہوئے ہے، لیکن 30 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی اس طرح کا پرچہ دے کر نہ کوئی انٹرویو دیا اور نہ ہی کبھی اس نے کوئی تقریر کی۔ تو اس کی ایک بات نے جو اس نے پیپر پکڑ کر اس نے کہا لکھا ہے میں نے دیکھتا ہوں، تو اس سے سارا انٹرویو جو مینج کیا گیا تھا اس کا پول کھل گیا کہ یہ کس طرح انٹرویو کروایا گیا ہے۔ لیکن آفرین نسلی اور اصلی اس نے ثابت کر دیا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جوشیلے ساتھی تھے، کارکن تھے، رہنما تھے، جنہوں نے اپنی وزارتیں بھی کوٹیں، اس سے وزارتیں سے فائدہ اٹھایا اور ایسے دم دبا کر بھاگے کہ منٹوں میں انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور جان اپنی چھڑائی۔ تو شیخ صاحب نے ڈٹ کے خان صاحب کی پھر بھی عزت رکھ لی، لاج رکھ لی۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام آج کا جو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے مینار پاکستان۔ میاں صاحب بھی چل پڑے ہیں، ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو میاں صاحب تقریر کر رہے ہوں۔ تو جلسے میں ناظرین اکرام عوام کتنی ہوگی، کرسیاں کتنی ہوں گی، لوگ کتنے ہوں گے، یہ بات کی بات ہے۔ یہ تو آج جدید دور ہے، ڈرون سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اگر تعداد بڑھا کر دکھائی جائے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سوشل میڈیا جب سے ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ لیکن اس سے پہلے جو نون لیگ کا جلسہ گاہ میں انتظامات کیے گئے ہیں ان میں اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو لوگوں کی محبت تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب کی پینافلیکس جو لگی ہوئی ہیں ان پہ سیاہیاں پھینکی جا رہی ہیں، ان کو پھاڑا جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام میاں صاحب کا استقبال کس طریقے سے کرے گی۔ بہرحال جلسہ ان کا شروع ہے، عوام بھی جا رہی ہے اور مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں۔ کہیں پہ 5,000 روپیہ پر ہیڈ، کہیں پہ 2,000 روپیہ پر ہیڈ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے انتظامات بہت خوبصورت ہیں۔ بریانی جو ہے اس سے اب بات آگے نکل چکی ہوئی ہے، اب نان اور گوشت بھی چلتا ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو بھی عزت دینی چاہیے۔ لیکن جلسہ گاہ میں تیاریاں شروع ہیں، عوام پہنچے گی، کیونکہ پورے پاکستان میں 2 ماہ سے ایک ہی کام ہے کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے جانا ہے، خدا کے واسطے ہونڈا 125 جنت کے ٹکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ بہت تبصرے ہو رہے ہیں، علماء کرام بھی میدان میں آ گئے ہیں، اس پہ بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، کس طرح کی باتیں دین کو کس طرح سیاست میں یہ دھکیل رہے ہیں جو ایک نامناسب بات ہے۔
بہرحال میاں صاحب کا جلسہ تو شروع ہے، عوام پہنچے گی کتنی نہیں پہنچے گی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ میاں صاحب تقریر کیا کریں گے۔ بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب 4 سال بعد آ رہے ہیں، اپنا بیانیہ کون سا بنائیں گے کہ میری پلیٹ لسٹس کتنی ہیں، کتنے 4 سالوں میں نے علاج کروایا ہے، اب کتنی ہیں پلیٹلیٹس، اور اب میری طبیعت کیسی ہے۔ ہم تو سننا چاہتے ہیں جو میرے ضلع میں انہوں نے تقریر کی تھی گجرانوالہ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے متعلق، کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں پوچھ لوں گا، اور جج صاحبان جن کے نام لے لے کر میاں صاحب للکارتے تھے، جس کے بعد ان کی تقریروں پہ پابندی لگا دی گئی پیمرا کی جانب سے۔ اب ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ کیا وہ بیانیہ اب دوبارہ ماضی والا اپناتے ہیں میاں صاحب کے نہیں اپناتے۔ جرت بہادری شعر تو ہم تب مانیں گے میاں صاحب کو کہ وہ اپنا بیانیہ ماضی والا اب بیان کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ترلے منتوں سے کام چلانے کی کوشش کریں گے، یا وہی جو میاں شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، ہم ملک کو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے، اس لیے میاں صاحب آئیں گے ملک کو ترقی کے راستے پہ لے جائیں گے۔ اب یہ تقریر کرتے ہیں یا وہ ماضی والی کرتے ہیں، اب ہم تو ان کی تقریر کے منتظر ہیں کہ کون سی تقریر کرتے ہیں، کون سا بیانیہ بھیجتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی بیانیہ نہ بکے گا، نہ ان کا چورن بکنے والا ہے، کیونکہ نظام پاکستان نے تو ان کو تمام طرح کی سہولیات دے دی ہیں۔ سیکیورٹی دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں ہم بھیج دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تمام تر جو ریاست ہے اس وقت وہ پوری کی پوری سہولت جو ہے وہ نون لیگ کو دے رہی ہے ہر طرح کی۔ اس کے باوجود اب لوگ کتنے جاتے ہیں یہ بھی لگ پتا جائے گا۔ تو یہ جتنے لوگوں کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، خان صاحب تو ایک ایک دن میں اس سے بڑے بڑے 3 جلسے کرتے رہے ہیں، وہ بھی زمان پارک میں بیٹھ کر۔ خان صاحب اگر کہیں تو جیل میں بیٹھ کر جیت گئے ہیں۔ وہ کس طرح ناظرین کرام، جب بھی وکلاء کی ٹیم ان کے پاس جاتی ہے ملنے کے لیے، یا ان کی فیملی جاتی ہے، بہنیں جاتی ہیں ملنے کے لیے، وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ میرے کارکنان کے متعلق بتاؤ جو جیل میں تھے، ان کے کیسوں کا کیا ہوا۔ اپنی لیگل ٹیم کو بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے جتنے ورکرز، خاص کر کے جو خواتین اندر ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، ان کے کیسوں کی آپ پیروی کریں، ان کو جلدی سے جلدی رہائی دلائیں۔ تو ناظرین کرام، وہ تو جیل میں بیٹھے جیت گئے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے، پرسکون پر اعتماد بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ ڈیل کا نام لے رہا ہے، وہ نہ کسی چیز کی وہ تمنا کر رہا ہے۔ ہاں ایکسرسائز کے لیے اگر سائیکل مانگتا ہے، اس پہ وہ بھی مذاق کرتے ہیں کہ سائیکل مانگ رہا ہے۔ جتنے چھوٹے سے سیل میں رکھا ہے وہ گھبرایا نہیں، اور بار بار اپنے وکلاء کی ٹیم کو یہی کہہ رہا ہے کہ میری فکر چھوڑیں، میرے کارکنان کی رہائی کے متعلق جلد از جلد کام کریں۔ تو ناظرین کرام، وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا جیت چکا ہے۔ اگر دیکھیں عمران خان صاحب، تو ان کو تو جلسوں کی اب ضرورت ہی نہیں۔ نون لیگ جو ہے اس وقت پوری گورنمنٹ ان کو تمام سہولیات دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی نون لیگ اگر دیکھیں تو پوری پریشان ہے۔ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نون لیگ پریشان ہے کہ عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی، عوام نے جتانا ہے، نظام نے نہیں جتانا۔ نظام تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے لیکن عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے زمینی حقائق دیکھ لیے ہیں، باقاعدہ جتنے بھی سروے لاہور میں کروائے ہیں ریسنٹلی، وہ بھی ان کے بھی رزلٹ دیکھ لیے ہیں کہ عوام ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، عوام ان کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں عمران خان صاحب، وہ پر اعتماد ہیں، پرسکون ہیں، کیونکہ جتنے جلسے وہ 2-4 ماہ جیل میں جانے سے پہلے کر چکے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے جلسے کبھی کسی جماعت کے لیڈر نے نہیں کیے کہ ایک کال دینی خان صاحب نے پورے پاکستان کے شہروں میں نکلیں تو پورے پاکستان کے تمام شہروں میں جلسے دیکھنے کو ملتے تھے۔ وہ اپنی تیاری پوری کی پوری کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن نون لیگ ایسی ہے جو جلسہ آج کر رہی ہے، 2 ماہ سے کر رہی ہے، کتنے اخراجات کیے ہیں، کتنے ٹارگٹ دیے گئے ہیں، کس طرح لوگوں کو ڈرایا گیا کہ ایپ ہم نے متعارف کرا لیا، جو جلسہ گاہ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ اب بھی اطلاعات یہ ہیں لاہور سے کہ جو بھی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے ہیں ان کو باقاعدہ اندر ہی بٹھایا جا رہا ہے، ان کو واپس نہیں آنے دیا جا رہا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے واش روم میں جانا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اندر ہی دائیں بائیں انتظامات ہیں ادھر ہی کریں، باہر نہیں جانا۔ ڈرائیور حضرات کو بھی یہ آرڈر کر دیا گیا ہے کہ جب تک ہم نہ کہیں کرایہ ہم نے دینا ہے تب تک تم نے گاڑی کو سٹارٹ نہیں کرنا۔ اتنی پابندیاں
اتنی سختیاں، انعامات بھی، پیسوں کی برسات بھی، پھر بھی سختیاں کہ لوگ باہر نہ جائیں جب تک جلسہ ختم نہ ہو سکے۔ تو ناظرین کرام دیکھتے ہیں کتنا جلسہ ہوتا ہے، جلسوں سے نہ تو کوئی الیکشن جیتتا ہے تو نہ ہی لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں تو خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے تمام طرح کے ان کے اچھے ہتھ کنڈے کرنے کے باوجود، ان کی پارٹی کے ساتھ توڑ پھوڑ کرنے کے باوجود بھی آج بھی اگر ہیرو ہیں، لیڈر ہیں تو پاکستان کے عوام کے دلوں میں بسنے والا تو وہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ دوسری جانب دیکھیں نون لیگ پریشان ہے اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو ضمانت نہ مل جائے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج تک کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔